قرآن کی آیت ہے افتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب. دوسروں کو وہ کیا ہو تعلیم دیتے تھے ان باتوں کا، خود عمل نہیں کرتے تھے. سب لوگوں کو احکام سنایا. ابو بکر کو کوئی میراث نہیں ملنے والا، کوئی میراث نہیں ملنے والا ابو بکر کو، کیونکہ وہ نہ رشتہ دار کچھ بھی نہیں، اجنبی آدمی. بیٹی ان کی ایک ہے، یہ بتانا تو ان کو چاہیے تھا. اگر یہ حدیث حق ہے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عدم عصمت کی دلیل ہے، ان کے گناہ کار ہونے کی دلیل ہے. کیوں گناہ کار ہونے کی دلیل ہے کہ انہوں نے زہرا سلام اللہ علیہ کو ضائع کیا ہے، ان کے حق کو ضائع کیا ہے. بغض صحابی، بغض ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اس حد تک لے آیا ہے کہ حسن اللہ یاری نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی گناہ گار ثابت کر دیا ہے، اور اپنا موقف واضح کر دیا ہے کہ اگر یہ رسول اللہ کی حدیث مبارکہ کے جس میں حضور نے فرمایا کہ ہم اپنے مال کا وارث کسی کو نہیں بناتے، انبیاء جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہے، اگر یہ سچ ہے تو حضور نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے حق کو ضائع فرمایا ہے. میں یہ کہتا ہوں حسن اللہ یاری اہل تشیع کے یہاں، جیسے اہل سنت کے یہاں بخاری کا مرتبہ ہے، ایسے ہی اہل تشیع کے یہاں سب سے معتبر اور مستند کتاب اصول کافی سمجھی جاتی ہے، جس کے لکھنے والے ابو جعفر محمد بن یعقوب الکلینی. آپ نے کہا کہ اگر رسول اللہ کی اس حدیث کو سچ مان لیا جائے، جبکہ آپ اس حدیث کو سچ نہیں مانتے، اس کو موضوع اور گڑی ہوئی حدیث کہتے ہیں، اور ہمارے نزدیک الحمدللہ یہ حق اور سچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس میں حضور نے فرمایا کہ ہم مال کا وارث نہیں بناتے، جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہے. آپ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے مصنف نے واضح طور پر یہ اعلان کیا اپنی کتاب کے اندر، اور جو ہے اصول کافی میں ابو جعفر محمد بن یعقوب الکلینی یہ عبارت لے کر کے آئے، ان ابی عبداللہ علیہ السلام قال ان العلماء ورثۃ الانبیاء وذاک ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا. کہنے لگے ابو جعفر محمد بن یعقوب الکلینی کہ بے شک علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، اور کہا کہ بے شک انبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا، وہ درہم اور دنانیر کا کسی کو وارث نہیں بناتے. واضح طور پر عبارت لکھی ہے اصول کافی کے اندر ابو جعفر محمد بن یعقوب الکلینی نے کہ لم یورثوا درہما ولا دینارا، کہ انبیاء جو ہے وہ درہم اور دنانیر کا کسی کو وارث نہیں بناتے، بلکہ جو علماء ہیں وہ ان کے وارث ہوتے ہیں. تو انبیاء کی وراثت بطور علم تو تقسیم ہوتی ہے، لیکن آپ کے مصنف نے لکھا ہے کہ بطور مال انبیاء کسی کو بھی وارث نہیں بناتے. اور یہ واضح طور پر عبارت بار بار ہائی لائٹ کر رہا ہوں کہ ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا، کہ بے شک انبیاء وارث نہیں بناتے درہم اور دنانیر کے. یہی تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ہم جو چھوڑتے ہیں مال وہ سب کچھ صدقہ ہوتا ہے، ہم اپنے مال کا وارث کسی کو نہیں بناتے. آپ نے کہا یہ حدیث جھوٹی ہے، لیکن آپ کے مصنف نے اپنی کتاب کے اندر اس بات کا ذکر فرما دیا ہے. اصول کافی ایک معتبر ترین مستند ترین کتاب اہل تشیع کے یہاں سمجھی جاتی ہے. پھر کہوں گا جیسے اہل سنت کے نزدیک بخاری کا مرتبہ ہے، ایسے اہل تشیع کے نزدیک اصول کافی کا مرتبہ ہے. اور اب دوسری بات کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کا علم کیا حضرت علی کو تھا، کیا حضرت عباس کو تھا رضی اللہ عنہما؟ جی ہاں، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث مبارکہ لے کر کے آئے، حدیث نمبر 3094 اور فرمایا کہ حضرت علی کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کا علم تھا، اور حضرت عباس کو بھی حضور کا اس حدیث کا علم تھا. اور روایت لے کر کے آئے کہ حضرت عمر فاقبل عمر علی علی و عباس. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ صحیح بخاری میں روایت نقل فرما رہے ہیں، اور ذکر فرمایا کہ جب متوجہ ہوئے حضرت عمر حضرت علی حضرت عباس رضی اللہ عنہما کی طرف، تو فرمایا اللہ کی قسم دے کر پوچھنے لگے کہ آپ نہیں جانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث فرمائی تھی، حضور نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ ہم اپنے مال کا کسی کو وارث نہیں بناتے، جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہے. اور فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد قال ذالک. حضرت عمر نے حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا، بیان فرمائیں کہ حضور نے اس طرح سے نہیں فرمایا تھا؟ تو قالا قد قال ذالک، تسنیہ کا صیغہ ہے. حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما دونوں ایک ساتھ عرض کرنے لگے حضرت عمر سے کہ جی ہاں قد قال ذالک. اسی طرح سے میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ انبیاء اپنے مال کا وارث کسی کو نہیں بناتے، جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہے.
تو حضرت علی بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات کے گواہ تھے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات کے گواہ تھے کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر یہ بیان فرما دیا تھا کہ انبیاء اپنے مال کا کسی کو وارث نہیں بناتے، جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہے۔ تو آپ یہ کہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا کے حق کو ضائع فرمایا ہے، تو میں یہ کہتا ہوں یہ سراسر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی ہے۔ جس نبی کو اللہ نے معصوم عن الخطا بنایا ہے، آپ نے عصمت کی نسبت جو ہے وہ اس نبی کی طرف کر دی ہے، اور آپ نے اس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عدم عصمت کی دلیل بنا دیا ہے۔ اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ صرف ابو بکر صدیق سے یہ حدیث روایت ہے، 2-4 منافقوں سے روایت ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور محدثوں نے اس حدیث کو ذکر نہیں فرمایا کہ جس حدیث کے اندر حضرت محمد رسول اللہ کا قول حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت فاطمہ کو سنایا تھا۔ میں کہتا ہوں اگر آپ نے محدثین کو پڑھا ہوتا تو آپ کو پتہ لگتا کہ حضرت عائشہ صدیقہ والی حدیث بخاری میں اور حضرت مالک بن اوس والی حدیث بخاری میں کتنے محدثین نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ پہلے سنی حضرت عائشہ کی حدیث کو کتنے محدثین نے ذکر کیا ہے۔ امام بخاری نے جلد نمبر 1 میں یہی حدیث مبارکہ جس میں حضور نے فرمایا کہ انبیاء اپنے مال کا کسی کو وارث نہیں بناتے، جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہے، امام بخاری نے اس حدیث کو جلد نمبر 1 میں ذکر فرمایا، امام مسلم نے جلد نمبر 2 میں ذکر فرمایا، امام ترمذی نے صفحہ نمبر 250 پر ذکر کیا، امام احمد بن شعیب نسائی نے سنن نسائی کے اندر جلد نمبر 2 میں ذکر کیا، امام احمد بن حنبل نے مسند امام احمد میں جلد نمبر 5 میں ذکر کیا، امام احمد بن حسین بیہقی نے سنن کبریٰ کے اندر جلد نمبر 6 میں اس حدیث کو ذکر کیا، اور کنز العمال جلد نمبر 11 کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے جس میں حضور نے فرمایا کہ انبیاء اپنے مال کا وارث نہیں بناتے، جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہے۔ اور یہ حضرت عمر والی روایت جو میں نے بیان فرمائی کہ جس میں حضرت عمر نے حضرت علی اور عباس سے پوچھا تھا رضی اللہ عنہما سے کہ بیان فرمائے کہ آپ کو معلوم نہیں تھا کہ حضور نے اس طرح سے فرمایا، اور آپ دونوں نے جواب دیا تھا قد قال ذلك، جی ہاں حضور نے اسی طرح سے فرمایا تھا۔ اس حدیث کو کس محدث نے ذکر کیا ہے؟ امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے حدیث نمبر 3094، امام مسلم جلد نمبر 2 میں اس حدیث کو لے کر آئے، امام ابو داؤد سنن داؤد جلد نمبر 2 میں لے کر آئے، امام احمد بن شعیب نسائی سنن نسائی میں جلد نمبر 2 میں لے کر آئے، امام احمد بن حنبل مسند امام احمد میں جلد نمبر 1 میں لے کر آئے، امام احمد بن حسین بیہقی جلد نمبر 6 میں لے کر آئے، اور جامع ترمذی میں امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ نے بھی اس حدیث کو ذکر فرمایا ہے۔ تو یہ آپ کی خامہ خیالی ہے کہ صرف 1-2 محدث نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ میں کہا اکثر صحاح ستہ اٹھا کر دیکھیں، تمام صحاح ستہ کے اندر، اکثر صحاح ستہ کے اندر الحمدللہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی موجود ہے جس میں حضور نے فرمایا کہ انبیاء اپنے مال کا وارث کسی کو نہیں بناتے، جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہے۔ تو آپ کی کتاب ہو اس میں بھی یہی موقف آپ کے مصنفین نے اختیار کیا ہے، ہماری کتاب ہو ہماری کتابوں میں بھی یہی موقف ہمارے مصنفین اور مؤلفین نے اختیار کیا ہے۔ الغرض جب کسی حدیث کے انکار کی بندہ ضد پکڑے تو پھر یہی ہوتا ہے کہ وہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت کا انکار کرتا ہے، تو کبھی وہ دیگر کسی صحابی کی گستاخی کرتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہم سب کو ہدایت کے راستے